بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو ٹھیک رکھے، اللہ آپ کو صحتیاب رکھے۔ میں ہوں آصف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ہم جماعت ناہم کی جو اردو کتاب ہے اس میں ایک نظم دی گئی ہے طلوع اسلام، تو اس کی شرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم شعر نمبر 4 کی شرح کریں گے۔ تو شعر ہے: ہنا بندی عروس لالا ہے خونی جگر تیرا، ہنا بندی عروسی لالا ہے خونی جگر تیرا، تیری نسبت براہمی ہے معماری جہاں تو ہے۔ یہ شعر ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے مشکل الفاظ اور معنی۔ ہنا بند مہندی لگا ہوا ہاتھ، مہندی کا رنگ چھڑا ہوا، اس میں نون شاید رہ گیا ہے، تو مہندی کا رنگ چھڑا ہوا۔ عروس لالا، لالا بمعنی سرخ رنگ کا پھول، اور عروس بمعنی دلہن۔ یہاں مراد لالا کا پھول ہے جو دلہن کی طرح نظر آتا ہے۔ نسبت یعنی واسطہ یا تعلق، براہمی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسب سے تعلق رکھنے والا، معمار یعنی تعمیر کرنے والا، خون جگر یعنی دل کا خون۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے شعر کا نام علامہ محمد اقبال ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان طلوع اسلام ہے، ماخذ جو ہے یعنی جہاں سے یہ نظم لی گئی ہے وہ ہے بانگ درا۔ شعر کی طرف آ جاتے ہیں۔ شاعر نے اس شعر میں تشبیہ کا استعمال کیا ہے، مسلمان کے خون جگر کو لالا کے سرخ رنگ کے پھول سے تشبیہ دی، جو ایسے دلہن کی مانند ہے جس کے ہاتھوں پر مہندی کا رنگ چھڑا ہو۔ یعنی پہلے مصرعے میں علم بیان کا استعمال کیا گیا ہے، علم بیان کا ایک جو رکن ہے تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے خون جگر کو لالا کے سرخ رنگ کے پھول سے تشبیہ دی گئی۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی جدوجہد ہی اس دنیا کو خوبصورتی کا مسلمانوں کی جدوجہد ہی اس دنیا کی خوبصورتی کا باعث ہے۔ مسلمان ہی اس دنیا کو حسین و خوبصورت بنا سکتا ہے۔ مسلمان ہی اس دنیا کو محبت، عدل اور انصاف فراہم کر سکتا ہے۔ یعنی یہ تمام چیزیں مسلمان ہی کر سکتے ہیں، لیکن بشرط یہ کہ وہ مسلمان ہو، صحیح اور صحیح مسلمان ہو۔ اگر کسی میں ایمانی قوت ہوتی ہے تو وہ پھر ان تمام چیزوں کو کر سکتا ہے اور یہ ان کے لیے ممکن ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر نے بڑے ہی دلکش انداز سے صنعت تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ صنعت تلمیح ایک ایسی صنعت ہوتی ہے جس میں آپ کسی لفظ کے ذریعے یا کسی لفظوں کے ذریعے جو ہے کسی تاریخی، سیاسی یا قرآنی واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں: اے مسلمان، تیری نسبت حضرت ابراہیم سے ہے جنہوں نے کعبہ کی نئے سرے سے تعمیر کی تھی، لہٰذا اسی نسب سے تو اس دنیا کو بھی نئے سرے سے تعمیر کر سکتے، لہٰذا اسی نسبت سے تو اس دنیا کو بھی نئے سرے سے تعمیر کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے اس دنیا کی تعمیر کا کام تیرے حوالے کیا ہے، تو ہی اس دنیا کا معمار ہے۔ اس لیے تمہیں اس عظیم ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے اور اسی نسبت سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے۔ یعنی پہلے مصرعے میں تشبیہ کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے خون کو لالا کے پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسرے مصرعے میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا تھا، تو تمہیں بھی چاہیے، کیونکہ تو اس جہاں کا معمار ہے، کہ اس دنیا کو نئے سرے سے تعمیر کریں اور اس کو ایک نئی تبدیلی سے آشنا کریں۔ لیکن یہ تمام چیزیں میں آپ کو ابتدا میں بتا چکا ہوں، تب ممکن ہے جب آپ میں ایمانی قوت اور ایمانی جذبہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں کہ یہ مستند شرح نہیں ہے، اس سے اچھی شرح کوئی بھی کر سکتا ہے یا کوئی بھی کر سکتی ہے۔ مجھے جہاں تک ٹھیک لگا اس میں شاید یہ کہتے ہیں تو میں نے لکھ دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خاد و آباد۔